بیٹھ جاؤ بیٹا, کوئی ادھر نذرانہ نہ لائے, آپ وہیں بیٹھ کر سنیں. نذرانہ دینے کا شوق ہے, طریقہ بتاتا. پہلی بات تو نذرانہ لینے کا انکار نہیں کیا جا سکتا, یہ تکبر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. میں گھمنڈ کی بنیاد پہ نذرانہ لینے کا انکار نہیں کر رہا ہوں, بات سن لو, یہ بڑا نذرانہ ہے, دینے کا شوق ہے, طریقہ بتا رہا ہوں, انکار نہیں کر رہا ہوں. ایک جیب سے نکالو, دوسری جیب میں ڈال دو, اور جب محفل ختم ہو جائے, آج فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں جا کر صحیح العقیدہ امام کی اقتداء میں ادا کرنا, اور وہ ساری رقم لے جا کر اس کو کہنا یہ سید کی طرف سے اور میری طرف سے, ہم دونوں کی طرف سے آپ کو نظر آنا ہے. ٹھیک ہے, بس اب کو ادھر نہیں آنا, ادھر ہی ادھر نکالنا, لیکن ایسا نہیں کرو گے تم, ہے نا. وجہ ہے کہ اگر آپ ادھر سے نکال کے ادھر ڈالو گے تو ویڈیو میں آؤ گے ہی نہیں. آج تو سارے کام ویڈیو کے لیے کرتے ہو میرے بھائی, اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا. ریلیف تقسیم کی ویڈیو کے لیے, علماء کے ساتھ مصافحہ کیا ویڈیو کے لیے, سب ویڈیو کے لیے کر دو. بھائیوں کچھ اللہ کے لیے بھی کر لو. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا, پہلے لوگ ملتے تھے کہتے تھے سید صاحب دعا کرنا, ایسے چمکتے والے یہ سادات رسول اللہ کی آل. علماء سے کہتے دعا کرنا, ہماری یہ سید صاحب امام علی رضا کی اولاد میں سے, سید صاحب دعا کرنا. اور آج فوٹو گھٹنے پہ ہمارے ہاتھ رکھ دیتے ہو, کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے. ہم تو برا نہیں مانتے, لیکن کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ اور پھر سوچو سیلفی سے فائدہ کیا ہے؟ اگر دعا لوگے تو دعائیں تقدیر بدل دیتی. آپ کی توجہ دعا کی طرف ہے ہی نہیں ہے. پہلے لوگ دعا لینے کے لیے کتنا لمبا سفر کرتے تھے, ابھی آپ کو اویلیبل ہوتے سب بڑے بڑے بزرگ لوگ, لیکن آپ کو صرف سیلفی چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, تاکہ چار جگہ بتا سکو میں فلاں سے مل کر. ایک بات بتاؤں, یہ سیلفیاں اسٹار فلمی اسٹاروں کے ساتھ لی جاتی ہیں. اب ہمیں فلمی اسٹار سمجھتے, اتنا گرا دیا ہمیں, اتنا گرا دیا کہ جو اسکرین پر آ کر زنا کرتے ہیں ان کی صف میں ہمیں کھڑا کر دیا. سوچو تو صحیح, کیا شریفوں کے ساتھ بھی سیلفیاں لی جاتی تھی کبھی؟ بولو کبھی لی جاتی تھی؟ یہ حال ہے. آپ نے ہمیں اتنا گرا دیا, کوئی بات نہیں, اور پتہ نہیں کتنا گرا ہوگا. قول تو کہہ رہا ہے کہ شہزاد رسول ہے, فعل کہہ رہا ہے کہ وہی صف میں تو کھڑا ہے جن سے سیلفیاں لی جاتی. کچھ طریقہ بھی سیکھا نہیں, برا نہیں ماننا, لیکن سب چیزیں ویڈیو کے لیے مت کرو, سب چیزیں کیمرے میں آنے کے لیے مت کرو, کچھ اللہ کے لیے. چل رہے ہیں تو ویڈیو, بیٹھے ہیں تو ویڈیو. اب تو لوگ سنہری جالیوں کے سامنے بھی ویڈیو کرتے ہیں. وہاں حاضر ہو کر تو غیر حاضر ہے میرے بھائی. کس نے کہا تھا تجھے جانے کے لیے؟ ایسے جانے سے تو نہ جاتا تو بہتر ہوتا کہ حضور کی طرف پیٹ کر کے تو ویڈیو بنا رہا ہے, تاکہ تو اپنے دوستوں کو بتائے اللہ اکبر. جہاں جنید اور بایزید جیسے قلندر لوگ اپنی سانسوں کو روک کر جاتے ہیں, جہاں حضور مفتی اعظم جیسے لوگ کہتے تھے کہ گھر میں گھسنا یہ کتوں کا کام نہیں ہوتا, کتوں کا کام تو چوکھٹ پہ ہوتا ہے, ہم تو چوکھٹ پہ بیٹھنے والے ہیں. ہاں ذرا غور کریں. اقبال جیسا آدمی کہتا ہے ہمت نہیں ہوتی اس لیے مدینے نہیں جاتا. پیر نصیر الدین نصیر جیسا انسان کہتا ہے کہ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے, وہاں جا کر کے تم حضور کو پیٹ کر کے ویڈیو نکالو. جہاں ابو بکر صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء, صدیق اکبر جیسی ہستی منہ میں پتھر رکھ کر کے جاتے ہیں, وہاں تم حضور کو پیٹ کر کے کیسی ہمت کہاں سے لاتے ہو؟ وہاں بزرگوں نے سانس نہیں لی ہے, اتنا ویڈیو کے عاشق ہو گئے. اللہ ہماری قوم کی اصلاح کرے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بہتی موجوں میں اضطراب نہیں. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے پرواز حکام تیرا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے. سن لو کسی کا درد دل, اللہ کرے تو محسوس کر سکو. کعبے آباد کہتے ہیں امیر المومنین, جب جہنم دوسرا سانس لے گا تو لوگوں کے سینے سے دل نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائیں گے. غور کیجئے, مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لقمہ بڑا لے لو حلق میں پھنسے تو کیا ہوتا ہے؟ پانی کا گھونٹ حلق میں پھنسے تو کیا ہوتا ہے؟ اس دن ہمارا تمہارا کیا بنے گا جس کے حلق میں اس کا دل اٹک جائے گا. کعبے آباد کہتے ہیں امیر المومنین,
جب تیسری سانس جہنم لے گا تو بڑے بڑے نیک پرہیزگار معصوم لوگ اللہ سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسی شخصیت، ابراہیم خلیل اللہ، توجہ توجہ غور، یہ میدان محشر ہے، یہ قیامت ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں آئے ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہستی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، اے اللہ آج ابراہیم کو تو پناہ دے دے، تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا نا، آج ابراہیم کو امان دے دے، آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا کسی کے لیے، صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے، مولا تو مجھے امان عطا کر دے، میرے اللہ مجھے امان عطا کر، میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ کون کہے گا؟ مسجد نہیں کعبہ بنانے والے ابراہیم علیہ السلام، جانور نہیں اللہ کی محبت میں اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی محبت میں نمرود کی آگ میں کودنے والے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے مولا آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے امان چاہتا ہوں۔ یہ تصور میں لائیے ذرا، یہ میدان محشر ہے، کہتے ہو نا جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھیے میدان محشر، یہ میدان محشر ہے۔ پوری زندگی میں نمازیں ترک کرنے والوں، نمازیں چھوڑنے والوں، غور کیجئے، تصور کیجئے، بس میں اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں، محسوس کیجئے، جہاں خلیل اللہ یہ کہے کہ میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے لیے امان چاہتا ہوں، اس وقت میرا آپ کا کیا بنے گا؟ اسی کے بس نہیں، کعب آباد کہتے ہیں امیر المومنین حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسی ہستی جو اللہ سے باتیں کرتی تھی، اللہ سے گفتگو کرتی تھی، اللہ سے کلام کرتی تھی، وہ ہستی حضرت موسیٰ کلیم کہیں گے مولا تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا، مناجات کرنے کا مجھے تو نے اذن دیا مولا، جو کلام کرتا تھا، مجھ سے گفتگو کرتا تھا، پیار کی باتیں کرتا تھا، مجھے طور کی طرف بلاتا تھا، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اے موسیٰ ذرا طور کے دائیں طرف آ تاکہ ہم اس سے پیار کی، راز کی، محبتوں کی باتیں کریں، سرگوشی کریں، مولا تو نے مجھ سے کلام کیا، مولا اس مناجات کا واسطہ آج موسیٰ کو امان دے دے، آج تیرا موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا مولا، آج اپنے لیے امان چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم یوز کریں گے اللہ اکبر، پھر ایک منظر دیکھا جائے گا، حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ کنواری بطول سے بن باپ کے پیدا ہونے والے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کنواری بطول سے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، جبریل کے دم سے پیدا ہونے والے اللہ اکبر کلمۃ اللہ عیسیٰ عرض کریں گے مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، مولا کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، حتیٰ کہ میرے اللہ میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی آج تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، کنواری پاک بطول مریم کے لیے بھی آج تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میرے اللہ مجھے امان دے دے، مولا مجھے امان دے دے، میں کس کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ میرے بھائیوں بتاؤ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، سب کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا، اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ لیکن اب سنو، جہاں لوگ یہ منظر دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، وہاں یہ بھی منظر دیکھا جائے گا، ایک ہستی ہوگی جو اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر گویا کہ کہہ رہی ہوگی میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، رب اپنی امتی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جبہ بنائی ہے، سب نے صفے محشر میں للار دیا ہم کو، اے بے بسوں کے آقا تیری دعائی۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، ان سے مقدس، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور اپنے لیے کچھ
کچھ نہیں مانگیں گے اپنی امت کے لیے. کتنا خوش ہو گئے آپ سب لوگ. حضور ہمیں بخشوائیں گے. لیکن ایک بات یہاں سے کروں, اللہ اکبر, حضور کس کو بخشوائیں گے؟ بولے اپنی, بولے کس کو؟ اپنی امت کو. آقا فرماتے ہیں, سن لے, آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر, پہلی بات سن لے, آقا علیہ السلام فرماتے شفاعت لی اہل کبائر من امتی, میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے, میری شفاعت ہلاک ہونے والوں کے لیے, میری شفاعت مجرموں کے لیے. ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ. میرے امام کہتے ہیں کیا عزو قبضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ, صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں, ہم شفاعت کی حدیث پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن غور کیجئے, اب جب شفاعت حضور کریں گے تو سب کدھر جائیں گے؟ توجہ, سب کدھر جائیں گے؟ بولو بھائی کہاں جائیں گے؟ جہاں جائیں گے بتا دو, ہر سمجھ میں آ رہی بات. تو جب حضور شفاعت کریں گے تو سب کدھر جائیں گے؟ حضور کی طرف. کدھر جائیں گے؟ مل کے بولو کدھر جائیں گے؟ حضور کی طرف. آقا فرماتے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی میری حاجت ہوگی. امام نے اس حدیث کو یوں بیان کیا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. سب لوگ میرے آقا کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, سب کو میرے آقا کی حاجت ہوگی, سب جائیں گے, عرض کریں گے حضور میری شفاعت کریں, میری شفاعت کریں, میری شفاعت کریں. سب حضور کی بارگاہ میں بھیک مانگیں گے. بولو ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ, ہم بھی جائیں گے. لیکن ایک حدیث سن لو, اب جنت کہاں سے مل رہی ہے؟ بولو جنت کہاں سے مل رہی ہے؟ حضور کی بارگاہ سے مل رہی ہے. کہاں سے مل رہی ہے جنت؟ بولو کہاں سے مل رہی ہے؟ حضور کی بارگاہ سے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کون ہے؟